أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم يلد ولم يولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم يكن له كفوا أحد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ہر اس شرک کی نفی فرمائی ہے جس کو لوگوں نے نسب کی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا ہے، جن میں سے کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹے بنائے ہیں، جیسا کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے منہ کی باتیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقہم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، کچھ لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں انہوں نے گڑھ لیے، حالانکہ یہ ساری باتیں ان کے لیے ان کی بنیاد جہالت اور لا علمی ہے، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جنوں میں سے بھی وہ اللہ کے بیٹے اور دیویوں کو جو کہ جنیوں کی شکل میں موجود ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ تو لہذا اس طرح کے جتنے بھی عقیدے ہیں وہ خواہ کسی نبی سے متعلق ہو، کسی مخلوق سے متعلق ہو، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی متعلق ہو، وہ جنات سے متعلق ہو، وہ کسی بھی شے سے متعلق ہو جسے اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اس کی ولدیت کے تعلق سے یا اس کی کسی نسب کے تعلق سے یا اس کی کسی مصاحبت کے تعلق سے، جیسا کہ عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، اعوذ باللہ من ذالک، جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تو لہذا وہ اللہ کو باپ، مریم کو بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس باپ کا بیٹا اور اللہ کا جز قرار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے ہاں عقیدہ تثلیث ایک عقیدہ ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی 3 کا تہائی ہے، یعنی 3 کا تہائی کیسے ہے؟ انہوں نے اللہ کے وجود کو 3 حصوں پہ تقسیم کیا، ایک اللہ تعالیٰ بذات خود، ایک جبریل علیہ السلام روح القدس، اور ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 3 کا مشترک ان کی نظر میں اللہ تعالیٰ کا وجود مل کر ایک بنتا ہے، تو لہذا ان کے ہاں یہ عقیدہ تثلیث ہے۔ اب یہ وہ عقائد ہیں جو اسلام کے زمانہ میں موجود تھے جب اسلام نازل ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے سے یہ چلے آ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یضاہقون قول الذین کفروا من قبل، یہ وہ باتیں ہیں جو زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہیں اور یہ اپنے منہ سے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کر دے، برباد کر دے، انا یؤفکون، یہ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہذا یہ تو پرانی باتیں ہیں جو عقیدے کے خرابی کے تعلق سے چلی جا رہی ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ ایسے عقیدے جو ان عقائد سے مماثلت رکھتے ہیں، جنہیں مسلمانوں نے اختیار کیا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں، جنہوں نے ان عقیدوں سے مماثلت اختیار کی، جن میں سے ایک عقیدہ
پنج تن کا عقیدہ ہے کہ کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کریمہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ پانچ کا وجود مل کر پنج تن بنتا ہے، اور پھر ان کے اندر خدائی اوصاف اور خدائی کمالات، حتیٰ کہ یہاں تک العیاذ باللہ کہا جاتا ہے کہ ان کا وجود بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان کا وجود یہ پنج تن پاک اس سے ہزاروں سال پہلے سے موجود تھے، اور ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے اصل میں آدم علیہ السلام کی بخشش فرمائی تھی، جو ایک پھل کھانے کی صورت میں آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، حتیٰ کہ یونس علیہ السلام کی بخشش بھی اسی صورت میں انہی کی توسل سے ہوئی تھی، اور نوح علیہ السلام کی بخشش بھی ان کے عقیدے کے مطابق انہی کے توسل سے ہوئی تھی، العیاذ باللہ۔ تو ان کے اندر خدائی اوصاف کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور پنج تن پاک اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور ان کو اللہ کے مقابلے پر ان کی عبادت کی جاتی ہے دعاؤں کے ذریعے سے، توسل کے ذریعے سے۔ اسی طرح ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور کا ایک جز ہیں، ایک حصہ ہے۔ اسی لیے آپ اکثر سنتے ہیں کہ اذانوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، کہ اللہ کے نور پر درود و سلام ہو۔ تو لہذا اس طرح کے سارے عقیدے یہ مماثلت رکھتے ہیں ان سارے ان گزشتہ باطل عقائد سے، جن کا اسلام نے سختی کے ساتھ رد فرمایا ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سارے عقائد کی کاٹ کر دی۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے، کوئی آگے چلنے والی کوئی اولاد ہو، اس کی جنس ہو، کوئی اس کا نسب نامہ ہو، اور لم ولم یولد، اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے کسی اعتبار سے، کوئی اس کی نسل سے نہیں ہے، نہ وہ کسی کی نسل سے ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کا نہ کوئی بیٹا ہے، اور نہ اس کی کوئی کسی شکل میں کوئی بیٹی ہے، اور نہ اس کی کوئی بیوی۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ رب العالمین نے نہ کبھی بیوی پکڑی ہے، بیوی بنائی ہے، اور نہ کبھی اللہ نے کوئی اولاد بنا دی ہے۔ تو لہذا اس طرح کے جتنے بھی عقیدے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سختی کے ساتھ اس بات کی تردید فرمائی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، انتہائی گھٹیا درجے کی بات ہے جو یہ کہتے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یہ ایسی بات ہے کہ آسمان ٹوٹ کر گر جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ایسی گھٹیا درجے کی یہ بات کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ اس طرح کی کوئی بھی بات رحمان کی طرف منسوب کرنا اللہ رب العالمین کو یہ بات کسی صورت میں قطعی طور پر گوارا نہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لوگوں کی حالت زار یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے اجزاء بنا لیے، اللہ کے وجود کو اجزاء میں تقسیم کر دیا، توڑ کے رکھ دیا، تفریق کر دی کہ یہ بھی خدائی اوصاف کا حامل ہے، یہ بھی خدائی اوصاف کا حامل ہے، فلاں سے بھی یہ کر لو تو یہ بھی خدائی اوصاف کا حامل ہے۔ لہذا اللہ کے اوصاف انہوں نے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر کے رکھ دیے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جزءا، اللہ کے وجود انہوں نے تقسیم کر دیے، اللہ کے وجود کے اندر لوگوں کو شریک کر لیا۔ تو لہذا اللہ کا ایک ہی وجود ہے، اللہ کی ایک ہی ذات ہے، اپنی توحید میں، اپنی تمام تر صفات میں، اپنی تمام تر عبادات میں وہ اکیلا تنہا وجود رکھتا ہے، اس کو کسی کے ساتھ کی، کسی کی اولاد کی، کسی کی وراثت کی اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو انسان کی کمزوری، انسان کی سوچ اس قدر کمزور ہے، اس قدر عاجز ہے کہ وہ اپنی ذات کے تعلق سے، اپنی سوچ کے تعلق سے دنیا کی ہر چیز کو سوچتا ہے،
یعنی اللہ کے بارے میں بھی اس نظریے سے سوچتا ہے جو اس کا اپنا ذاتی ایک نظریہ ہے، ذاتی ایک معاملہ ہے۔ ایک مثال ہے، انسان کمزور ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا ایک نسب نامہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان عاجز ہے، انسان مجبور ہے، اس لیے کہ اس نے پیدا ہونا ہے۔ یہ پیدا ہونا ہی اس کی ایک کمزوری کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، ان اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے ساری مخلوقات کو لفظ کن سے پیدا فرمایا ہے، اپنے وجود کا حصہ کاٹ کر نہیں پیدا فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے اجزاء کے ٹکڑے کرنے سے پاک ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ جتنے بھی اوصاف اللہ کے بناتے رکھتے ہیں، شریک اللہ کے ٹھہراتے رہتے ہیں، اللہ ان سب سے اللہ الصمد بے نیاز، کلی طور پر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ تو حی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ تو الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی الہ اور نہیں ہے، وہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم ہمیشہ تک قائم رہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو کبھی اونگ نہیں آتی، کبھی نیند نہیں آتی۔ یہ نیند کا آنا، اونگ کا آنا، تھکاوٹ کا ہو جانا، یہ سب انسان کی ذات سے متعلق ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے؟ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی تخلیق نے بھی نہیں تھکایا، اور ہم دن رات میں چند گھنٹے کام کر کے تھک جاتے ہیں، ہمیں لازماً رات کی نیند چاہیے، ورنہ ہم اگلے دن کام کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑی پیاری مثال دے کے یہ بات سمجھائی ہے، الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدی۔ اب یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں جی اپنے لیے تو بیٹے بیٹے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کو اگر بچی کی بشارت دے دی جائے لڑکی کی تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور یہی اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ الکم الذکر، تمہارے لیے تو بیٹے ہوں، مذکر ہوں، وَلَهُ الْأُنثىٰ، اس کے لیے کہتے ہو کہ اس نے بیٹیاں بنا لی۔ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تو بدترین قسم کی تقسیم ہے کہ جو تم اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے کیسے پسند کر لیتے ہو؟ یعنی اپنی ذات پر اللہ کو قیاس کرنے کے لیے بھی تم تیار نہیں، تم نے تو اللہ کو اپنی ذات سے بھی زیادہ گرا دیا ہے کہ اپنے لیے تو تم اچھا پسند کرتے ہو بیٹے ہوں تاکہ وارث بنے، اللہ کے لیے کہتے ہو بیٹیاں بنا لی ہیں۔ ان ہی الا اسماء، یہ تو محض ایک نام کی طرح ہے، اور نام بھی سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے رکھے، تمہارے آباء و اجداد نے رکھے، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس، یہ پیروکار ہیں کس چیز کے؟ ظن، گمان، جو انسان کے دماغوں میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اور جو دلوں کے اندر خواہشات، ہوا، جو انسان کی اپنی ضروریات ہیں، توسوس ہیں، وہ جو انسان دل سے سوچتا ہے وہ خواہشات کہلاتی ہیں۔ دماغ سے سوچے تو ظن، گمان کہلاتا ہے، دل سے سوچے تو ہوا، خواہشات کہلاتی ہے۔ یعنی انسان اپنے دماغ کو بھی لگاتا ہے، ظن سوچتا ہے اللہ کے بارے میں، دل کو بھی لگاتا ہے، اپنی خواہشات کے تعلق سے سوچتا ہے، اور یہی مثالیں پر اللہ کے بارے میں گھڑتا ہے کہ جی اللہ بھی ایسا ہی ہے جیسے ہم۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ ہدایت قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں، صحابہ کی سیرت کی صورت میں موجود ہے۔ ان سارے عقائد کا رد کیا ہوا ہے اللہ اس کے رسول نے۔ تو لہذا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ تو وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی نسل آگے پیچھے چلنے والی نہیں، اور نہ آگے سے اس کی کوئی نسل چلی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے توسل کا، کہ ان لوگوں کو جن کو یہ انبیاء کی صورت میں ہو
فرشتے کی صورت میں ہوں، جنات کی صورت میں ہوں، ایک بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کیا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ بات کہتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، مقصد ہمارا ان کی عبادت کرنا نہیں ہے، مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یعنی گویا ان کی عبادت اللہ کے تقرب کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ وسیلہ ہے اللہ کے تقرب کا، اللہ کا قرب حاصل کرنا کسی ذریعے سے، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی مشرکین مکہ بھی کرتے ہیں، ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم ان کی عبادت براہ راست نہیں کرتے، ہمارا مقصد ان کی عبادت کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ان کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، یعنی منتہائے نظر ان کا بھی اللہ کی عبادت تھا، اللہ کا قرب تھا، لیکن چونکہ ذریعہ جس طریقے سے انہوں نے بنایا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا قرب ان کو حاصل نہیں کیا اور انہیں مشرکین کے درجے میں رکھا۔ لہذا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذریعہ وہی اختیار کیا جائے گا جسے خود اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے سوا انسان اپنے گمان سے، اپنے خیالات سے، اپنے دل کی خواہشات سے جو مرضی چاہے ذریعے گڑھ لے، اللہ کو ان کے ذریعوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ ہر ذریعے سے بے نیاز ہے۔ لہذا توسل کی جو شرعی توسل ہے اس کی کل 3 اقسام ہیں جو شریعت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پہلی قسم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، خود اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہترین اسماء ہیں، ان کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ یہ سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ ذریعہ ہے توسل کا، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اسے حوالہ دیا جائے، یعنی یا غفار اغفر لی، اے بخشنے والے مجھے بخش دے، یا رحمان ارحمنی، اے رحمان مجھ پر رحمت نازل فرما، اے شفا دینے والے مجھے شفا عطا فرما، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء کا، اس کی صفات کا، اس کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے وہ طلب کرنا، یہ سب سے بہترین اور سب سے عمدہ وسیلہ ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر جیسا کہ حدیث موجود ہیں اور قرآن مجید کے اندر بھی اس کے شواہد موجود ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اب ایمان ایک عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل ہے کہ اس کے بندے اس پر ایمان لے کر آئیں۔ لہذا اپنے ایمان کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنانا کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا اس ایمان کے بدلے میں ہماری مغفرت فرما دے۔ لہذا اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور توسل پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ کو بھی، اپنے عبادات کو، اپنے وہ اعمال جسے انسان بطور خاص یعنی پورے خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے سر انجام دیتا ہے، کبھی انسان کے اوپر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ان اعمال میں سے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور وسیلہ پیش کر کے اپنے لیے اس مشکل سے نکلنے کے لیے راہ اللہ سے طلب کر سکتا ہے۔ جیسا کہ بخاری میں حدیث ہے، غار جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، 3 آدمیوں والا واقعہ جنہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اس آفت سے نکلنے کا ذریعہ تلاش کیا جو اس کو غار میں ان کے لیے موت کا سبب بن سکتی تھی اور ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ لہذا نیک اعمال جو انسان کے اپنی ذاتی نیک اعمال ہوں جو اسے اللہ کے لیے سر انجام دیے ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ کے آگے بطور وسیلہ پیش کر کے اس سے توسل اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح تیسری قسم وسیلہ کی یہ ہے کہ کسی زندہ حاضر نیک آدمی کے پاس جا کر اس سے اپنے حق میں دعا کروائی جا سکتی ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میری یہ فلاں مشکل ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں تکلیف ہے، اس کو حل کر دے۔ جس سے صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، آپ سے دعائیں کرواتے تھے، اپنی پریشانیوں میں، اپنی بیماریوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا تھا۔ اسی طرح صحابہ آپس میں بھی اپنے درمیان جس کو نیک سمجھتے تھے اس سے دعائیں کرواتے تھے، اور اس طرح کی کئی مثالیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ استغفار ایک دوسرے سے کروایا کرتے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام نے بعد احادیث میں حکم بھی دیا کہ عمر اویس کرنی تمہارے پاس آئیں گے، تم ان سے اپنے لیے استغفار کروانا۔
ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، کبھی رد نہیں کرے گا۔ تو لہذا آپس میں ایک دوسرے سے دعا کروانا اور اللہ سے استغفار کروانا، یہ بھی ثابت ہے کسی نیک آدمی سے جسے آپ سمجھتے ہو یہ ہم سے زیادہ نیک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کروائیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے ذریعے سے کسی کی مشکل پریشانی بیماری حل کر دے، تو یہ بھی وسیلہ کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ 3 کل ثابت شدہ وسیلے ہیں شریعت میں، ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو لہذا لم یلد ولم یولد، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ خواہ کسی نبی کا پیش کریں، خواہ کسی فرشتے کا پیش کریں، خواہ کسی جن کا پیش کریں، کائنات کی کسی مخلوق کا پیش کریں، اگر شریعت سے ثابت شدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے وسیلوں کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ ایسا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کے زمرے میں آئے گا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ ساری کائنات کے لوگ مل جائیں، انبیاء بھی مل جائیں، فرشتے بھی مل جائیں، سارے جنات مل جائیں، ساری کائنات کی مخلوق مل جائیں، اگر ان سب کو اللہ کے مقابلے پر شریک بنا کر کھڑا کر لیا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی توحید میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تب بھی یکتا ہے، تنہا ہے، ساری کائنات کے لوگ جن و انس نیک و بد مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی اس پوری مخلوق میں اللہ کے برابر کھڑے ہونے کے قابل نہیں، خواہ اس کا رتبہ کتنا ہی بڑا اور عظیم کیوں نہ ہو۔ تو لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جو تمام تر اختیارات، تمام تر قوتوں، تمام تر اسباب اور وسائل کی حامل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب یہ بات تسلیم شدہ ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عبادت کی مستحق ذات اس پوری کائنات میں وہ بھی صرف ایک ہی ہے، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، بس اب اس کا کسی چیز میں کوئی شریک نہیں، خواہ اس کا ذریعہ شرک کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ تمام ذرائع شرک سے بیزار ہے، عاجز ہے۔ لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی قسم کے شرک کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پائے جانے والے ہر قسم کی شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔